اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کیا اہل جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ کیا جنتیوں کے لیے بقائے ابدی ہے یا پھر جنتی افراد ایک مدت تک جنت میں رہ کر ختم ہو جائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یوں کہ جیسے ہی علم فلسفہ یونان سے عرب میں پہنچا، عربی میں ترجمہ ہوا، تو اب اہل عرب میں نئے نئے افکار نے جنم لیا۔ لوگوں نے نئے نئے نظریات، نئے عقائد قائم کرنا شروع کیے اور لوگوں نے اسی عقیدے پر یقین رکھنا شروع کر دیا۔ ایک شخص ہے نظام، اس نے گھر میں بیٹھ کر ایک عقیدہ قائم کیا، چلا مدینے پہنچا امام کی خدمت میں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ امام کے شاگرد حشام بن حکم سے ملاقات ہوئی۔ حشام بن حکم سے کہنے لگا، اے حشام، میں نے ایک نظریہ قائم کیا ہے۔ حشام نے کہا، کیسا نظریہ؟ کہا، حشام، نظریہ یہ ہے کہ میرا عقیدہ ہے انا اہل الجنہ لا یبقون فی الجنت بقاء الابد، جنتی افراد جنت میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ حشام نے حیرت زدہ ہو کر کہا، اے نظام، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، جب کہ قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون، جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پورے قرآن مجید میں 25 مرتبہ خالدون کا لفظ استعمال ہوا۔ پورے قرآن مجید میں 44 مرتبہ خالدین کا لفظ استعمال ہوا۔ کبھی کہا ہم فیہا خالدون، کبھی کہا خالدین فیہا۔ بار بار اہل جنت کے لیے خالدین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ خالدین کہہ کے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ حشام کا یہ کہنا تھا کہ نظام حیرت زدہ ہو کے کہتا ہے، ہاں، قرآن نے تو کہا ہے ہمیشہ رہیں گے، لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اس نے کہا، یہ لیکن کیسے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے ہمیشہ رہیں گے تو پھر تسلیم کیجئے انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ کہنے لگا، نہیں، ہمیشہ نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا اللہ کی صفت ہے۔ اگر جنتی بھی ہمیشہ رہیں، اللہ بھی ہمیشہ رہے، تو جنتی اللہ کی اس صفت میں اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے، اور جب شریک ہوئے تو شرک لازم آ گیا، تو اس سے شرک کا عقیدہ جنم لیتا ہے۔ شرک ہوا تو اسلام رخصت ہو جائے گا۔ تو کیا کیا جائے؟ کہ قرآن کے مفہوم کو تبدیل کرو۔ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایک مدت تک رہیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے۔ حشام نے مسکرا کر کہا، نظام، یہی ہوتا ہے جب اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو لے لیا جائے۔ جنتی بھی ہمیشہ رہیں گے، اللہ بھی ہمیشہ رہے گا، اللہ کی حیات بھی ابدی ہے، جنتیوں کی حیات بھی ابدی۔ جنتیوں کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے اللہ کی ہمیشگی پہ کوئی حرف نہیں آتا، یہ شرک لازم نہیں آتا۔ تمہیں اللہ کی حیات کا ادراک ہی نہیں ہے، تمہیں اللہ کی حیات کا علم ہی نہیں ہے، نہ تمہیں جنتیوں کی حیات کا علم ہے۔ جنتی بھی ہمیشہ رہیں گے، اللہ بھی ہمیشہ رہے گا، دونوں کی حیات میں فرق ہے۔ جنتیوں کی حیات صرف جنت میں محدود ہے، اللہ کی حیات لامحدود ہے، اور محدود و لامحدود ایک جیسے نہیں ہوا کرتے۔ یہ محدود ہیں، اللہ لامحدود ہے۔ جب یہ دونوں ایک جیسے ہی نہیں ہیں تو یہ شریک کب ہوئے؟ شرک کیسے ہو گیا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔